السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں نظر بد لگنے کے سلسلے میں کچھ اسلامی بات جاننے کی کوشش کریں گے۔ احادیث مبارکہ میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ یقیناً نظر لگنا حق ہے اور لوگوں کی نظریں لگتی ہیں، تو اس سلسلے میں اسلامی طریقہ کیا ہے اور حدیث مبارکہ میں اس سلسلے میں کیا بیان کیا گیا ہے ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو اسلام کے اندر اور حدیث مبارکہ میں 2-3 طریقے بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے میں انشاءاللہ 3 طریقے آپ حضرات کی خدمت میں اس ویڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو نظر بد لگ جائے، کسی کی نظر لگ جائے، یا کوئی شخص جادو کر دے، یا کوئی شخص چاہے کہ ہمیں نظر بد سے حفاظت رہے، ہمارے اوپر نظر بد کسی کی نہ لگ سکے، جادو وغیرہ ہمارے اوپر نہ ہو سکے، تو اس کو چاہیے کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف اور آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جو تیسرے پارے کے شروع میں ہے، اسی طریقے سے معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان تینوں کو روزانہ پڑھا کرے، یا کسی شخص کو اگر لگ گیا ہے تو اس کو پڑھ کر کے اس کو دم کر دے۔ اسی طریقے سے ایک دعا یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ یہ طریقہ ہے سب سے پہلا طریقہ کہ سورہ فاتحہ پڑھا جائے، آیت الکرسی اور معوذتین، اور یہ جو دعا میں نے آپ حضرات کی خدمت بیان کیا یعنی اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اسی طریقے سے دوسرا طریقہ جو ہے جو نظر بد لگنے کا ہے کہ جس کو نظر بد لگ جائے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے دم کر دیا جائے کہ بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے اللہ کے نام پر اے اللہ تو اس نظر بد کے گرم سرد کو اور دکھ درد کو دور کر دے۔ اس کے بعد یہ کلمات کہے قم باذن اللہ۔ دعا اچھی طریقے سن لیں، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا۔ یہ مختصر جملہ ہے، یعنی اس کو پڑھ کر کے دم کر دے انشاءاللہ اس کو نظر بد سے حفاظت ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے تیسرا طریقہ یہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد حق ہے، یعنی نظر لگنا ایک حقیقت ہے۔ اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہی ہوتی، اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے تو تم دھو دو، اور جب تم سے دھونے کا مطالبہ کیا جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ جس شخص کو نظر لگتی تھی اس کے ہاتھ، پاؤں اور زیر ناف حصے کو دھو کر وہ پانی اس شخص پر ڈالتے تھے جس کو نظر لگتی تھی، اور جس چیز کو شفا کا ذریعہ سمجھتے تھے اس کا سب سے ادنا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس ذریعہ سے مریض کا وہم دور ہو جاتا تھا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور فرمایا کہ اگر تمہاری نظر کسی کو لگ جائے اور تم سے تمہارے اعضاء دھو کر مریض پر ڈالنے کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو منظور کر لو۔ نیز دوسری روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے والد سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو نہاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے اللہ کی قسم سہل کے جسم اور ان کے رنگ و روپ کے کیا کہنے، میں نے تو آج کے دن کی طرح کوئی خوبصورت بدن کبھی نہیں دیکھا، اور پردہ نشیں کی بھی کھال سہل کی کھال جیسی نازک اور خوش رنگ نہیں دیکھی۔ یعنی ان کے جسم کو دیکھ کر اور اس کے بدن کو دیکھ کر یہ جملے کہے کہ بہت زیادہ آپ خوبصورت ہیں، بہت زیادہ جسم میں آپ کی خوبصورتی ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں
کہ عامر کا یہ کہنا تھا کہ ایسا محسوس ہوا جیسے سہل کو گرا دیا گیا، یعنی ان کو عامر کی ایسی نظر لگی کہ وہ فوراً غش کھا کر گر پڑے ان کا یہ جملہ کہنے کی بنیاد پر۔ چنانچہ ان کو اٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اور عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سہل کے علاج کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ تو اپنا سر بھی اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل کی حالت دیکھ کر فرمایا، کیا کسی شخص کے بارے میں تمہارا خیال ہے کہ اس نے ان کو نظر لگائی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جی ہاں، عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ انہوں نے نظر لگا دی ہے۔ روایت نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر عامر کو بلایا اور ان کو سخت سست کہا اور فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں مار ڈالنے کے در پہ ہوتا ہے؟ تم نے سہل کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ یعنی اگر تمہاری نظر میں سہل کا بدن اور رنگ روپ بھا گیا تھا، یعنی تم کو خوبصورت معلوم ہوا تھا، تم کو اچھا معلوم ہوا تھا، تو تم نے یہ الفاظ کیوں نہ کہے بارک اللہ علیک، یعنی برکت کی دعا دینی چاہیے تھی، نہ کہ بد دعا اور نظر لگانی چاہیے تھی، تاکہ ان پر تمہاری نظر کا اثر نہ ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو حکم دیا کہ تم سہل کے لیے اپنے اعضاء کو دھو اور اس پانی کو اس پر ڈال دو۔ چنانچہ عامر نے ایک برتن میں اپنا منہ، ہاتھ کی ہنیاں، گھٹنے، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پورے اور زیر ناف جسم یعنی سطر اور کولہو کو دھویا، اور پھر وہ پانی جس سے عامر نے یہ تمام اعضاء دھوئے تھے سحر پر ڈال دیا گیا۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس پر جادو کیا گیا تھا، جن کو نظر لگ گئی تھی، جو بالکل گر گئے تھے، ان پر ڈال دیا گیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور فوراً اچھے ہو گئے اور اٹھ کر لوگوں کے ساتھ اس طرح چل پڑے جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، علماء کی نظر لگانے والے کے وضو کی صورت یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ تحقیق ہو کہ اس شخص نے نظر لگائی ہے، یعنی جس کے بارے میں گمان ہو کہ وہ فلاں شخص نے ہمارے اوپر نظر لگائی ہے، اس کے سامنے کسی برتن یا پیالہ وغیرہ میں پانی لایا جائے، اس برتن کو زمین پر نہ رکھا جائے، پھر نظر لگانے والا اس برتن میں سے اپنے ایک چلو پانی لے کر کلی کرے اور اس کلی کو اسی برتن میں ڈالے، پھر اس سے پانی لے کر اپنا منہ دھوئے، پھر بائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں کہنی اور دائیں ہاتھ میں پانی لے کر بائیں کہنی دھوئے، اور ہتھیلی کہنی کے درمیان جو جگہ ہے اس کو نہ دھوئے، پھر داہنا پیر اور پھر اس کے بعد بایاں پیر دھوئے، پھر اسی طرح پہلے دایاں گھٹنا اور بعد میں بایاں گھٹنا دھوئے، اور پھر آخر میں تہبند کے اندر زیر ناف جسم کو دھوئے، اور ان سب اعضاء کو اسی برتن میں دھویا جائے۔ ان سب کو دھونے کے بعد اس پانی کو نظر لگنے والے شخص پر ڈال دیا جائے، یعنی اس کی پشت پر ڈال دیا جائے، اس کے بدن پر ڈال دیا جائے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جس شخص کو نظر لگی ہے اور جس شخص نے نظر لگایا ہے، اس طریقے سے اگر کیا جائے گا تو یہ حدیث مبارکہ میں یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس شخص کو شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ احادیث مبارکہ میں یہ طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ امید ہے یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور جو بھی دوسری کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے وہ بھی باتیں صحیح ہیں، لیکن اسلامی طریقہ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، یعنی جس شخص نے نظر لگایا ہے اس شخص کے بدن کو دھو کر جو پانی بچ جائے، جو اس پانی کو کسی ٹپ میں رکھ دیا جائے، اور اس پانی کو ٹپ میں رکھنے کے بعد جس شخص کو نظر لگی ہے اس کے اوپر اس پانی کو ڈال دیا جائے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو شفا عطا فرمائیں گے۔